العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سود کی مذمت کے بارے میں کلام ہو رہا تھا اور ہم نے وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا صراحتاً، جیسے کہ یہ آیت کریمہ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صراحتاً اللہ تعالی نے حرام کا لفظ استعمال فرمایا اور اس میں کہ سود بھی ہے۔ تو سود کا لینا دینا حرام ہے، اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود دینے والے، سود لینے والے، الفاظ یوں ہیں کہ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، سود لینے والا اور اس پر گواہ بننے والا اور لکھنے والا، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود لینا دینا بھی حرام، اس پر گواہ ایسے کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہو اس پر بطور گواہ دستخط وغیرہ کرنا، وہاں پہ بیٹھنا بطور گواہ، یہ حرام۔ اور پھر اس کو جو لکھ رہا ہو، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہے، چاہے ٹائپسٹ ہے ٹائپ رائٹر پہ کر رہا ہے یا ہاتھ سے لکھ رہا ہے، تو بہرحال وہ گناہ گار ہوگا کہ اور چاروں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ میں برابر شریک قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ تو جو ما قبل میں ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ بخش دے گا۔ تو ہمیں فوری طور پر ان سودی معاہدوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ سود میں کبھی اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، یہ بھی آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور حلال کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو سود کھاتے ہیں، سود سے اپنا پیسہ بڑھا رہے ہیں، بظاہر تو بینک بیلنس بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً یہ محتاجی ساتھ لاتا ہے۔ جو حرام پیسہ جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے نکل جاتا ہے اور انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اس کو استعمال بھی نہیں کر پاتا، مر جاتا ہے، اولاد کے پاس آتا ہے اور اولاد اسے غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اور یہ عذر بھی ہم رد کر چکے ہیں کہ جو بعض بیوائیں عذر پیش کرتی ہیں، بعض بوڑھے عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے، بیوہ کہتی ہے کہ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیا کروں، تو وہ اس طرح سودی معاہدے کر کے پیسہ کہیں فکس رکھوا دیتے ہیں اور پروفٹ اس سے لیتے رہتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کا بظاہر دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ حرام قطعی کو حاصل کرنا اپنے لیے جائز سمجھنے لگ جائیں۔ ایسے تو ہر چور، ڈاکو، لفنگا یہی دلیل پیش کرتا ہے کہ جی نوکریاں میں مل نہیں رہی تو ہم کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو کھانا پینا ہے نا، تو اس کے لیے پھر طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسروں سے لوٹو، ان کے موبائل چھینو، ان کی جیبیں خالی کرو، ڈاکے مارو، چوریاں کرو۔ کتنے ڈاکو ایسے جو پکڑے جاتے ہیں فوراً یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، گھر میں کھانے کو نہیں تھا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، قرض مانگ مانگ کے تھک گئے تھے تو ہم اس لائن میں آ گئے۔ تو اگر واقعی اس طرح عذر قابل قبول ہوتا تو پھر ہمیں چور کا عذر بھی قبول کرنا چاہیے، اور اگر وہ آپ کے گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو مارے پیٹے نہیں بلکہ بٹھا کے بریانی کھلائیں اور پھر کہیں کہ بھئی واقعی تیرے ساتھ بڑا صحیح عذر تھا، چلو تم تھوڑا بہت مال بلکہ لے جاؤ ساتھ میں۔ لیکن ایسے کوئی بھی نہیں کرے گا، بلکہ ہم اب تو مار مار کے اس بیچارے کا حشر خراب کرتے ہیں، پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایک چور تو یہ عذر پیش کرے تو مار کا مستحق ہو، اور ایک شخص اپنے بڑھاپے کو بنیاد بنا کر یا ایک خاتون اپنی بیوگی کو بنیاد بنا کر اس طرح اس سے زیادہ خطرناک چیز کو حاصل کرے تو ہم کہیں کہ جائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ جو بوڑھے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی سہارے والا معاملہ ہونا چاہیے، اسی طرح جو بیوہ خاتون ہیں جو خود بیچاری ادھر ادھر نہیں جا سکتی ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ تو طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم حرام قطعی کی طرف بڑھ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اب آسانی اور سہولت یہ ہے کہ بہت سے اسلامک بینک ہیں جو اس طرح کی پروڈکٹس پیش کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ مفتیان کرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک بالکل صحیح ہے، تو یہی عوام کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو اہل علم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ سوال کریں، اگر وہ جائز کہتے ہیں تو پھر عوام کے لیے وہاں پر انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن بعض میں نے دیکھا ہے بینک نام اسلامی ہے
اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری اسلامک بینکنگ ہے، لیکن ان کے ہاں کوئی بھی شرعی ایڈوائزر نہیں ہوتا۔ میں کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، کسی ملک کی، کسی کنٹری کی، کسی ریاست کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن ایسا ہے، میں خود جانتا ہوں کہ وہاں پر مطلب مینجمنٹ بھی غیر مسلم ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ غیر مسلم ہے اور کوئی شرعی ایڈوائزر نہیں ہے، نام اسلامی رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو شرعی طور پہ صحیح پروفٹ دیا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یہ بھی ذرا ضروری ہے کہ کون یہاں شرعی ایڈوائزر ہے، معلوم کر کے پھر پیسے انویسٹ کریں۔ اب ہماری جو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں گفتگو چل رہی تھی وہ سود کی ایک صورت کے بارے میں ہے جو قبیح صورت ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم رہن پر بھی سود کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں نے کسی کو قرضہ دیا اور مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھوں گا تو یہ وقت پہ قرضہ نہیں لوٹا سکے گا، تو پھر میرا ہاتھ خالی رہ جائیں گے اور میں وصول نہیں کر سکوں گا۔ تو میں اس کو یوں کہوں کہ آپ اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوائیں کہ اگر وقت مقررہ پر آپ میرا قرضہ ادا نہیں کر سکے تو میں آپ کی وہ شے بیچ کر اپنا قرضہ حاصل کر لوں۔ اب وہ شخص جو قرض کی واپسی کے سلسلے میں بطور ضمانت میرے پاس چیز رکھوائے گا، اس معاہدے کو کہتے ہیں رہن، کہ رہن رکھنے کا معاہدہ ہے، اور وہ شے مرہون شے کہلاتی ہے، مرہون جس کو رہن رکھا گیا۔ اب اس میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر رسم و رواج یوں ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پہ قرضہ دیا اور اس سے مکان لے لیا اور مکان میں خود رہنے لگے، یا مکان کرائے پہ چڑھا دیا اور کرایہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، مثلا 2 سال کا ایگریمنٹ ہے کہ 2 سال میں آپ قرضہ لوٹائیں گے، تو اب مکان کرائے پہ دے دیا، 2 سال کے لیے اس کا کرایہ کھا رہے ہیں، اور یہ ہے پروفٹ۔ تو یہ اصل میں قرض پہ ایک پروفٹ ہے، تو یاد رکھیں کہ اس طرح کا معاہدہ حرام ہوگا۔ یوں ہی بعض لوگ زرعی زمین کو قبضے میں لے لیتے ہیں، یہ خاص طور پہ گاؤں سائڈ پر ہوتا ہے، جیسے کسی کے شخص کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، پیسہ نہیں ہے، چلو جی 5 لاکھ روپے دیے اور اپنا اتنا یہ جو ٹکڑا زمین کا ہے یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، اگر اتنے عرصے تک تم نے قرضہ دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا تو ہم زمین بیچ کر اپنا وصول کر لیں گے، چلیں جی ٹھیک، کتنے سال میں دینا؟ 1 سال میں۔ اب یہ 1 سال کے اندر یہ شخص یہ کرتا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس میں حل وغیرہ چلاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، فصل اگا لیتا ہے اور اس کو کھا رہا ہے بیٹھ کر۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سود ہے، اس لیے کہ آپ نے قرض کے اوپر نفع لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح اگر آپ نے کسی کی گاڑی لے لی، مثال کے طور پر رکھ لی کہ بھئی جب آپ میرا قرضہ دو گے گاڑی واپس لے جانا، اب آپ نے پہلے اس کو بتا بھی دیا، یہ طے کر لیا کہ بھئی میں اتنے عرصے تک گاڑی چلاؤں گا تمہاری، اب مثال کے طور پہ آپ نے چنگچی لے لیا، کسی کا رکشہ لے لیا یوں، اور آپ نے اس کو رینٹ پہ چلا دیا، اس کا رینٹ کھا رہے ہیں، یا اس کی پرائیویٹ کو کار ہے آپ نے رکھ لی گارنٹی کے طور پر، اور آپ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اس کار کے اندر کہ جی ہم نے قرضہ بھی تو دیا ہوا ہے، تو یاد رکھیں جتنے یہ نفع لے رہے ہیں یہ سب کا سب سود ہے۔ تو ایک تو ایگریمنٹ باقاعدہ ہو جائے کہ آپ یہ طے کریں کہ میں جو یہ بطور ضمانت شے رکھ رہا ہوں اس سے نفع لوں گا، یہ تو بالکل سود، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ دوسری صورت کہ عرف اور ماحول ایسا ہے کہ طے کریں یا نہ کریں، وہاں ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو کسی کی چیز اپنے پاس رکھتا ہے اس سے نفع لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو المعروف کالمشروط ایک مشہور ضابطہ ہے کہ جو آپ کے اطراف میں چیز معروف ہے، یعنی اس کا عرف، وہ رسم و رواج جاری ہے، عادت لوگوں میں جاری ہو گئی ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، جیسے اس کا ایگریمنٹ کر لیا ہو، چاہے آپ نے نہ بولا ہو، تو لہٰذا یعنی آپ نے طے نہیں کیا ہو پھر بھی اگر معروف ہے تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ یہ اصول یاد رکھیے گا، جہاں اس طرح کی غلط چیز رائج ہوتی ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے وبال سے بچنا چاہتے ہیں، المعروف کالمشروط کے ضابطے کے تحت آ کے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ ہے صراحتاً انکار، یہ وضاحت۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے قرضہ دیا، مکان لے لیا، اور آپ وضاحت کر دیں کہ مکان رکھ رہا ہوں اور رہوں گا نہیں، کرائے پہ نہیں چڑھاؤں گا، یہ آپ وعدہ کر لیں اور پھر اس کو لے لیں، تو یہ صراحتاً جو آپ نے انکار کر دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اب یہ کوئی مطلب آپ پہ المعروف کالمشروط کے تحت کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب آپ صراحتاً منع کر چکے ہیں، اور پھر آپ کو پریکٹیکلی ایسا کرنا بھی ہوگا کہ آپ کوئی نفع وغیرہ طے نہیں کریں گے یا اس سے نفع وغیرہ نہیں لیں گے۔ تیسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ نے ایگریمنٹ کیا، نہ وہاں پہ معروف ہے، مشہور ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک شخص آپ کو اپنا کوئی مکان وغیرہ بطور ضمانت رکھ دیتا ہے اور پھر یہ خود آفر کر دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں،
یا میری زمین ہے آپ اس کو استعمال کریں، چاہے آگے کرائے پر دو، چاہے فصل وغیرہ اگاؤ اور اس کا پروفٹ آپ لیتے رہو، میں اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اسی وقت نکلے گی جب پہلے دو صورتیں نہیں ہوں گی، ایک آپ نے زبانی کوئی معاہدہ باقاعدہ یا تحریری معاہدہ نہ کر لیا ہو، نمبر دو وہاں پر ایسی عادت اور رسم و رواج جاری نہ ہو کہ ضرور شے سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اس میں پھر یہ نہیں چلے گا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایگریمنٹ تو نہیں کیا اور آپ نے مکان لے لیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس مکان میں آپ رہ لیں، میں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تو یہ تو ہر جگہ معروف تھا، پہلے ہی لوگ لے کے رہتے ہیں، تو وہاں پر بالکل گنجائش نہیں نکلے گی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے آپ کو واضح طور پہ اقرار کرنا ہوگا یا اس کی آفر کا انکار کرنا ہوگا کہ نہیں میں بالکل نہیں لوں گا، یہ پروفٹ سود ہے میرے لیے، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب اگر وہ اصرار کرتا ہے یا کہیں پر ایسا ماحول نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس میں خطرہ ہے، چونکہ اس میں ضرر کا اندیشہ ہے کہ آپ کی نیت ذرا سی بدلے اور آپ سود میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ بالکل کوئی نفع نہ لیں۔ اگر آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے ہیں کہ اتنا عرضہ میں قرضہ دے کر بغیر کسی پروفٹ کے نہیں رہ سکتا ہوں، تو پھر نہ دے قرضہ، پھر آپ سخی نہ بنیں، چھوڑ دیجئے آپ۔ اور اگر آپ دیتے ہیں تو یہ تو جائز ہے کہ آپ بطور ضمانت کوئی شے اس کے اپنے پاس رکھیں، لیکن اس سے آپ نفع ہرگز نہیں لے سکتے ہیں، اس کا تھوڑا سا آپ خیال رکھیے گا۔ اور اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو، مثال کے طور پہ آپ نے مکان میں خود رہے 1 سال تک، تو اب کیا کریں جی؟ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ وہاں پر اگر 1 سال تک کسی کو رینٹ پر یہ مکان دیا جاتا تو کتنا پیسہ بنتا، اتنا کرایہ آپ اس شخص کو دے دیجئے، یہ بہت اچھا ہے۔ ایسے اگر آپ نے زمین سے پیداوار حاصل کی ہے تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ہم نے اس سے نفع حاصل کیا، 1 لاکھ 2 لاکھ، وہ آپ اس شخص کو دے دیں کہ بھئی یہ ہم نے لیا تھا پروفٹ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ اس کو دے دیجئے۔ ہاں اب اگر وہ وصول کر کے آپ کو اپنی خوشی سے واپس لوٹا دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ چند صورتحال ہیں جس کا ہمیں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے، اگر ہم ان کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر گناہ بہت زیادہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ دیکھیں جیسے کہ سورۃ الروم میں آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو، یعنی زیادہ لینے کی نیت سے کوئی شے کسی کو دیتے ہو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، یعنی دینے والے کے مال بڑھیں اس لیے تم دیتے ہو تاکہ سامنے والا دے اور دینے والے کے مال بڑھیں، تو فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ نہیں ہوگی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ بعض اوقات لوگ تحفہ دیتے ہیں اس لالچ میں تھوڑا سا دیں گے، ہم تو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس کے، وہ ہے اپر کلاس کا، وہ جواب میں زیادہ تحفہ دے گا، اس کی مذمت بھی اس آیت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا یہی کہ قرضہ اس لیے دینا تاکہ اب میرا مال بڑھے، یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیکھیں مزید فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے، خیرات ہے، یعنی نفلی صدقے کی طرف اشارہ ہے، اور جو تم نفلی صدقہ دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس حال میں کہ تم ارادہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو تم نفلی صدقات وغیرہ کرتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی ہے وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو 2 گنا پانے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو بڑھا دے گا، یا تو اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے، یا ڈبل ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے، جیسے رہن کے مسئلے میں نے آپ کو کہا کہ حتی الامکان بالکل اس سے کسی بھی چیز سے نفع حاصل نہ کریں، یہ انتہائی ضروری ہے، اگر آپ نفع لیں گے تو یہ شرعی اصطلاح میں سود بن جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیمات دینی چاہیے، ہمارے بچے بھی بعض اوقات اس طرح کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز جیسے قرضہ دے دیا، بچے اسکول کالجز وغیرہ میں ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، یا تھوڑا سا دینا تھوڑا ہاتھ تنگ ہے، کسی سے 50 روپے لے لیے، 100 روپے لے لیے، 200 روپے لے لیے، تو یہ ینگسٹرز کو بھی آپ سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز ہمیں سکھانی چاہیے، اور اگر کوئی سن رہے ہیں تو وہ بھی ذرا توجہ کریں کہ بعض اوقات ہم اس شخص کے بارے میں اب یہ گمان کرتے ہیں، بلکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اب اس سے میں کچھ نہ کچھ فائدے حاصل کرتا رہوں، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، اس کو ضرورت تھی، دوست کو، اس نے کہا یار مجھے بہت ضرورت ہے، مجھے کچھ 5-10 ہزار روپے دے، تو دے دیا آپ نے۔ اب وہ اسکوٹر لے کے اپنا کھڑا ہوا ہے، جب کبھی چاہتے ہیں یار ذرا دینے اسکوٹر میں، ذرا ابھی آیا۔ اب وہ بیچارہ پہلے تو نہیں دیتا تھا، وہ اکڑ جاتا تھا کہ نہیں یار میں نہیں دیتا ہوں، اپنی مشینری کی چیز کسی کو نہیں دینی چاہیے، ایک ہاتھ میں گاڑی رہے تو بہت صحیح ہے، اس طرح کے اصول تھے۔ لیکن اب وہ مروت میں آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ آپ کا اس کی اسکوٹر استعمال کرنا یہ سود میں شمار ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور کوئی اس کے پاس کتاب ہے، اس کی لائبریری ہے، مثال کے طور پہ آپ گھر میں چلے جاتے ہیں اور اس کی کتاب وغیرہ نکال کے اس وجہ سے لے آتے ہیں کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے، تو یہ بھی پھر یاد رکھیں پروفٹ آپ کا گناہ میں شمار ہوگا۔ ایسی ہماری جو بہنیں ہیں وہ خاص طور پہ درس حاصل کریں کہ یہ ایک دوسرے کو قرضہ دیتی ہیں اور اس پہ پھر نفع لینے کے چکر میں رہتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی نفع ملے۔ مثال کے طور پہ کسی کو قرضہ دیا، اس کی بیٹی بہت اچھی ہے، اپنا لڑکا نکما ہے، اب اسی قرض کو بنیاد بنا کر رشتہ ڈال دیں گے وہاں پر اور کہیں گے کہ جی بس، اب وہ بیچارہ مقروض گھبرا جاتا ہے کہ یار منع کیسے کروں، انہوں نے تو مجھے برے وقت میں بہت میری مدد کی تھی، تو وہ بیچارہ پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرض پہ یہ بھی نفع لینا بالکل شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اس طرح کے بینیفٹس بھی نہیں لینے چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک طریقے سے اگرچہ یہ مالی اعتبار سے کوئی آپ کے پاس چیز نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال آپ نے نفع حاصل کر لیا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تو یوں بہت ساری صورتیں ہیں کہ اگر آپ قرض کے اوپر نفع کی صورتوں کو شمار کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ اس طریقے سے نفع لے رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ بنے گا کہ بالکل بے نیازی چاہیے۔ حتیٰ کہ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کو روزمرہ زندگی کی مثالیں میں دے رہا ہوں تو دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی ماسی کام کرتی ہے، اب اس نے کہا کہ باجی جی میرے پاس ہمارے گھر میں بیماری آ گئی ہے، میرے شوہر کا مسئلہ ہو گیا، بچہ یہ تھوڑا سا مجھے آپ قرضہ دے دیجئے۔ تو یہ گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات سوچتی ہیں کہ تو قرض دیں گے یہ ہمارے پاس ذرا مضبوط رہے گی، ورنہ بھاگ جاتی ہیں اکثر ماسیاں۔ دوسری بات یہ کہ جب اس کو قرضہ دے دیں گی تو اس سے پھر کام زیادہ لینا شروع کر دیتی ہیں اور وہ بیچاری اس قرض کے اس میں مروت میں کام زیادہ کرتی ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک صورتحال ہے، خواتین کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق، اور جو کچھ ایسی چیزیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔